بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اچھا جی، اب آگے خاصیت باب کرومہ۔ باب کرومہ ہمیشہ لازم ہوتا ہے، چلو جی یہ بات مزے کی آ گئی، باب کرومہ ہمیشہ لازم ہوتا ہے اور تین طرح کے اوصاف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اوصاف خلقیہ حقیقیہ۔ اوصاف خلقیہ حقیقیہ کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے نا کہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا جی، اوصاف خلقیہ حکمیہ، ٹھیک ہے نا، بلکہ حکمیہ، بلکہ خلقیہ حکمیہ کہہ لو۔ اور اوصاف، اچھا جی، اوصاف خلقیہ حقیقیہ کے مشابہ اوصاف، ٹھیک ہے نا، اوصاف خلقیہ حقیقیہ، اوصاف خلقیہ حکمیہ، اوصاف خلقیہ حقیقیہ کے مشابہ اوصاف۔ اوصاف خلقیہ حقیقیہ کے ہیں وہ اوصاف ہیں جو فطری اور پیدائشی ہوں۔ اچھا، فطری ہوں اور پیدائشی ہوں، محنت اور کوشش کرنے کے بعد حاصل نہ ہوں، جیسے شجاع، وہ بہادر ہوا۔ بہادری جو ہوتی ہے نا بچوں، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ اچھا، یہ نہیں ہوتا کہ میں بچپن میں تو بڑا ڈرپوک تھا، میں بڑا بہادر بن گیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ بہادری کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہوتی ہے؟ فطرتن رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے پٹھانوں کے اندر اللہ نے کیا رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، پٹھان کیا ہوتے ہیں، یہ بات مانو، ٹھیک ہے، چاہے تم مانو یا نہ مانو، پٹھان بہادر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے ان کے اندر کیا رکھی ہوئی ہے؟ فطرتن کیا ہے؟ وہ بہادری ہے ان کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جی اس میں سے تو فطرتی اور پیدائشی ہوتے ہیں، جیسے شجاع، وہ بہادر ہوا۔ بہادری ایک فطری اور پیدائشی وصف ہے، محنت اور کوشش سے حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے آ گیا۔ اب جیسے یہ جو اب غزہ والے ہیں، یہ جو غزہ والے ہیں، ٹھیک ہے نا، غزہ کے جو مسلمان ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ فطرتن ہی کیا ہے ان کے اندر؟ یہ بہادری ہے ان کے اندر، فطرتی طور پہ یہ کیا ہے؟ بڑے بہادر اللہ نے ایک وہ رکھا ہوا، پیدائشی طور پہ چھوٹا بچہ بچہ ہے ان کا کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ بہادری ہے۔ اچھا، اوصاف خلقیہ حکمیہ، وہ اوصاف ہیں جو فطری اور پیدائشی نہ ہو، حکمیہ، بلکہ محنت و کوشش اور بار بار کے تجربہ و مشق کے بعد ہم موصوف کی ذات کے لیے اس طرح لازم ہو گئے ہوں کہ موصوف سے جدا نہ ہوتے ہوں۔ جیسے فقوہا، وہ فقیہ ہو گیا، دیکھو اب یہ جدا نہیں ہوتا، خلقیہ حکمیہ آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ فقوہا، بچپن سے کوئی بندہ فقیہ تو نہیں ہوتا، لیکن محنت کر کر کے، محنت کر کر کے کیا بن گیا بندہ؟ فقیہ بن گیا۔ فقوہا، یہ باب کروم ہے۔ اچھا، فقیہ ہونا کوئی فطری پیدائشی وصف نہیں، بلکہ مسلسل محنت اور فقہ و فتاوی سے اشتغال رکھنے کی وجہ سے یہ وصف حاصل ہو جاتا ہے، اور حاصل میں پھر موصوف سے جدا نہیں ہوتا، اس لیے یہ اوصاف خلقیہ حکمیہ میں سے ہے، حکمیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ حقیقیہ تھا، یہ حکمیہ تھا، حاصل ہو گیا، تم سے اب جدا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ تم کل فقیہ تھے آج کی ہو گئے ہو، فقیہ نہیں رہے ہو، فقاہت تمہارے اندر کیا رہتی ہے؟ باقی رہتی ہے۔ اوصاف خلقیہ حکمیہ میں مشابہ اوصاف، وہ اوصاف جو نہ فطری ہوں، جو نہ تو فطری اور پیدائشی ہوں، اور نہ محنت و مشق کے بعد موصوف کے لیے لازم ہو، بلکہ عارضی ہوں اور کسی وجہ سے اوصاف خلقیہ سے مشابہت رکھتے ہوں۔ جیسے کہ کیا آ گیا؟ جنوبا، وہ جنبی ہو گیا، جنابت، ناپاک ہونا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیا آ گیا؟ یہ خلقیہ حقیقیہ سے مشابہت رکھتے ہیں کہ جی اس میں سے، ٹھیک ہے، تو یہ اوصاف خلقیہ حقیقیہ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ جنابت اگرچہ ایک عارضی وصف ہے، مگر یہ نجاست حقیقی کے مشابہ ہے، نجاست حقیقی کے مشابہ ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہہ دیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کاروما کے اندر کیا آتے ہیں؟ خاصیت بابو کاروما، یہ باب ہمیشہ لازم آتا ہے، اور اس کے معنی میں خلقی و فطری صفات حقیقتاً پائی جاتی ہیں، جیسے حسونہ، خوبصورت ہوا، یہ میں اس سے کروا رہا ہوں علم الصرف اخیرین سے، خوبصورت ہوا، سہورا چھوٹا ہوا، کابورا بڑا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ یا تو حقیقتاً پائی جاتی ہیں، حسونہ، سغورا، کابورا، یا عارضی، مثل ذاتی کے مستحکم ہو، جیسے فق ہوا، سمجھدار ہوا، یا خلقی کے مشابہ، جیسے جنوبا، طاہورا، یہاں پہ بات چھوٹی کی ہوئی ہے، ادھر انہوں نے بڑی بات کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ ادھر کیا کی ہے؟ تو یہ باب ہمیشہ لازم ہوتا ہے، اور اس کے معنی میں خلقی و فطری صفات پائی جاتی ہیں، حقیقتاً پائی جاتی ہیں، جیسے حسونہ، سغورا، کابورا، یا عارضی مثل ذاتی کے، عارضی مثل ذاتی کے مستعمل، جیسے فقوہا، یا خلقی کے مشابہ ہوتی ہیں، خلقی جیسے جانوبا یا طاہورا، پاک ہوا، تو یہ اس میں سے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی ختم ہو گئی، کاروما کی خاصیت بھی آ گئی ہے۔ اب آگے چلو جی، خاصیت باب حسیبہ، ساری تو نہیں آئے نا آپ لوگوں کے ابھی تک؟ خاصیت باب حسیبہ، باب حسیبہ سے چند مخصوص الفاظ آتے ہیں جن کے جان لینے سے اس باب کی خاصیات معلوم ہو سکتی ہیں، ان میں سے کچھ الفاظ یہ ہیں۔ حسیبہ سے کیا آتے ہیں؟ حسیبہ یا حسیبہ سے خاص الفاظ آتے ہیں، دیکھو، نائمہ، اس نے خوشگوار زندگی گزاری، نائمہ، نائمہ یا نیمو، حسیبہ یا حسیبو، اچھا، نائمہ یا نیمو، اس نے خوشگوار زندگی گزاری۔ وبی کا، وہ ہلاک ہو گیا، وبی کا یبی کو،
वबिका या बीकू आएगा, ठीक है ना, यऊ बीकू से या बीकू बन जाएगा, वबिका या बीकू। अच्छा, वामिका यामिकू आएगा, उसने दोस्ती की, वामिका यऊ मीकू से। वसिका, वसिका उसने क्या किया, वसिका यासिक उसने भरोसा किया, वो मजबूत हो गया, वसिका। या वफिका उसने मुआफकत की। वारिसा यारिसो, वारिसा यारिसो उसने मीरास पाई। वरिया वो परहेज, वरिया है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये इसमें से आ जाएगा, ये भी है। यौरी उससे फिर यारी वो जो है, तो वो परहेजगार हो गया। वरीमा वो फूल गया, सूज गया, वरीम वरम होता है ना, वरम कहते हैं, वरम आ गया, सूज गया। वरिया उसकी चर्बी बहुत चिकनी हो गई है, उसकी हड्डी में गुदा सख्त हो गया, वरिया। वलिया वो नजदीक हो गया। वगीरा उसने कीना रखा। वजीरा उसने कीना रखा, ये भी वाहिरा, हाँ वाहिरा उसने कीना रखा। और वलीहा वो गम की वजह से खब्तुल हवास हो गया, डर गया, यानी वलीहा, ठीक है ना। अच्छा, वाहिला वो गैर मकसूद की तरफ ख्याल ले गया, वाहिला। वाइमा उसने हक किसी हक में दुआ खैर की। वतिया उसने रोंधा। अच्छा, याईसा वो ना उम्मीद हो गया, याईसा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्या आ जाएगा, याबिसा वो खुश्क हो गया, याबिसा वो खुश्क हो गया, और हसीबा उसने गुमान किया। ये चंद अल्फाज इससे आते हैं। अच्छा, ये तुम्हारा टोटल रटा है। अच्छा, ये टोटल रटा है। इस बाब के चंद गिनती के अल्फाज हैं, जैसे नाइमा वो खुश ऐश नाजुक हुआ, वबी का हलाक हुआ, वमी का दोस्ती की, वमी का मुआफ़कत की, वसी का भरोसा किया, वारिसा वारिस हुआ, वरिया परहेजगार, वरीमा सूजा, वरिया चकमाक से आग निकाली। चकमाक यानी वरिया जो है ना, ठीक है ना, आग निकाली, वरिया चकमाक से मुराद ये है कि आग लगाई है जी, उसमें से उस चर्बी या उसकी हड्डी में, ये इन्होंने वरिया यहाँ पे इन्होंने क्या, वो हो गई है, चिकनी हो गई, उसकी हड्डी सख्त हो गई, और उन्होंने कहा चकमाक से आग निकाली जो है ना, यानी वो आग निकली जो है। वलिया पत्थर वैसे करीब हुआ, बलिया बोसीदा हुआ, वगैरह कीना रखा, वाहिरा अदावत रखना, वाहिला किसी का ख्याल आया, वाइमा किसी की दुआए नेमत की, वतिया पाँव से रोंदा, या ईसा नाउमीद हुआ, या बिसा खुश हुआ। तो ये आपके क्या हो गए, पांच के पांच सलासी मुजरद के जो, छः के छः सलासी मुजरद के जो बाब थे, उनकी खासियात ख़त्म हो गई हैं। अब बाब फ़ाल, अब सलासी मजीद वगैरह की खासियात होंगी, वो इंशाल्लाह हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है। और इनको रटा लाना है, मैंने दस दिया पहले, मैं सिर्फ तुम्हें समझाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हें समझाऊंगा, बस बाकी तुमने रटा लगाना है मेरा। उसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है कि तुम कहो उस्ताद जी इसको याद करने का तरीका, इसको याद करने का तरीका रटा लाओ, बस। नहीं, गल समझ में आई है।